نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی باب المصارف ابواب الزکوٰۃ میں چوتھا باب مصارف زکوٰۃ پر مبنی ہے۔ زکوٰۃ کے بنیادی قوانین اور ضابطے اور اس سے متعلق امور پچھلے ابواب میں بیان ہو چکے ہیں۔ اب جمع شدہ زکوٰۃ، اس کے مصارف اور اخراجات کا قانون اور ضابطہ کیا ہے، سسٹم کیا ہے، اسے اس باب میں بیان کرتے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں الاصل فی المصارف، اخراجات اور زکوٰۃ کے خرچ کرنے سے متعلق جو پہلے بنیادی اساسی اصول ہے وہ یہ کہ علاقے دو طرح کے ہیں۔ ان البلاد علی نوعین، شہر اور مملکت دو طرح کے ملک ہوتے ہیں۔ نمبر ایک وہ کہ منہا ما خالص للمسلمین لا یشوبہم احد من سائر الملل، ایک تو وہ علاقے ہیں جس میں 100% مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم وہاں نہیں رہتا، خالص مسلمانوں کے ہیں، جیسے پورا جزیرۃ العرب جب مکمل مسلمان ہو گیا، ایران، مشرق وسطیٰ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں مکمل طور پر صرف مسلمان ہی ہیں۔ لا یشوبہم احد من سائر الملل، باقی ملتوں کے لوگ نہیں ہیں تو بہت کم، الا ماشاء اللہ کچھ علاقوں میں۔ ومن حقها، ایسے علاقوں کا حق ہے کہ ان یخفف علیہا، کہ وہاں ان پر اخراجات کے سلسلے میں تخفیف کی جائے۔ وہی لا تحتاج الی جمع رجال ونصب قتال، وہاں سے جو مال اکٹھا ہوتا ہے ریونیو، اس کے لیے زیادہ افرادی قوت کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں اور کوئی ان سے لڑائی بھڑائی کرنی پڑے، زبردستی لینا پڑے۔ چونکہ ایک تو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے تہذیب نفس ان کا بنیادی تقاضا ہے اور وہ عبادت سمجھتے ہیں اسے، تو عبادت کے حوالے سے مال کو اکٹھا کرنے کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ افرادی قوت کی ہو، لوگ عام طور پر خود ہی پیسے جمع کرا دیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اخراجات وہاں کم ہوں گے۔ وَكَثِيرًا مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور بہت زیادہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اعمال جو لوگوں کے درمیان جس کا نفع مشترک ہے، وہ لوگ اس میں خود شریک ہوتے ہیں اجتماعیت کے لیے، چونکہ جب اصول طے ہو گیا کہ مسلمان جماعتوں کا بنیادی تقاضا اجتماعیت کا لحاظ رکھنا ہے، اور جو غیر مسلم ہے وہ انفرادیت پر اور ذاتی مفاد پرستی پر زیادہ تر توجہ دیتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ مشترکہ اعمال کرنے، یعنی جس میں نفع تمام لوگوں کا ہے، اس میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں، کیونکہ تصدیقاً لما وعد اللہ من اجر المحسنین، اللہ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، محسن ہوں گے، تو ان کو اجر ملے گا، تو اس لیے لوگ خوشی سے زکوٰۃ یا جو متعلقہ اجتماعی ضروریات سے متعلق وسائل ہیں از خود جمع کراتے ہیں، تو زیادہ اخراجات نہیں ہوتے، اس لیے وہاں پر جو لوگوں سے وصولی کی جائے گی وہ کم ہوگی، کیونکہ انتظامی اخراجات اکٹھا کرنے کے لیے تھوڑے ہیں، اس لیے تخفیف ہوگی۔ وَلَهُ كَفَافٌ فِي خُوَيْصَةِ مَالِهِ، کہ وہ اعمال چونکہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اپنے مال کے ساتھ جو ان کا داخلی تعلق ہے وہ بقدر کفاف ہے، ضرورت کے مطابق ہے، اس لیے کہ اذ الجماعات الکثیرہ من المسلمین لا تخلو من مثل ذلك، مسلمانوں کی اکثر جماعتوں میں صورتحال یہ ہے
کہ وہ عام طور پر اس طرح کے کاموں سے خالی نہیں ہوتے، وہ از خود اجتماعی طور پر انفاق مال کی چونکہ انہیں ترغیب دی گئی ہے تو وہ از خود اس طرح کے ضروریات اپنے پڑوسیوں کی، ارد گرد کے لوگوں کی کیا ہے وہ خود کرتے رہتے ہیں۔ دوسرے وہ علاقے ہیں کہ ما فیہ جماعت من اہل سائر الملل، باقی ملتوں کے لوگ بھی وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ جمع ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں اور غیر مسلم بھی، یا خالص غیر مسلم ہے، تو ومن حقھا، وہاں ان علاقوں کا حق لازمی طور پر یہ ہے کہ ان پر سختی کی جائے اس سلسلے میں، یعنی زیادہ ایک تو وصولیات زیادہ کی جائیں کیونکہ انتظامی اخراجات زیادہ آئیں گے، وہ انفرادی مرض میں مبتلا ہے، سرمایہ پرستی میں، اور پیسے دینے میں وہ بہت زیادہ پس و پیش سے کام لیں گے۔ اگر تو دارالحرب ہے، حربی علاقہ ہے، تو وہاں تو لڑائی اور فوج کشی کی بھی ضرورت پیش آئے گی، ان کو عدل و انصاف کے لیے پیسے خرچ کرنے کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے تو نہیں، انسانیت پر مال خرچ کرنے کے حوالے سے۔ وذالک، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا اشداء علی الکفار الرحماء بینہم، کافروں پر سختی اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے رحم دلی۔ اس کی وجہ یہ ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وَهِيَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ جُنُودٍ كَثِيرَةٍ وَأَعْوَانٍ قَوِيَّةٍ، یہ سب کام کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر چاہیے اور وصولیات کے لیے بھی مضبوط انتظامیہ اور افرادی قوت چاہیے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیسے جو ہیں ان کی تنخواہات اور ان کا انتظامی ڈھانچے کے لیے اخراجات زیادہ آئیں گے، اس لیے ان سے وصولیات بھی زیادہ کرنی پڑیں گی۔ اور پھر یہاں یہ بھی ضرورت پیش آئے گی کہ ہر انسانیت کے نفع کا ہر عمل جو بھی کرے اس کے لیے ہر الگ سے شعبے اور ادارے اور افراد مقرر کرنے پڑیں گے تاکہ وہ ان سے ٹھیک جو ٹیکس لگایا گیا ہے وہ وصول کریں۔ وَيَكُونُ مَعِيشَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، ظاہر ہے جس کو ریونیو کلیکشن کے لیے لوگوں کو مقرر کیا گیا ہے تو ان کے خرچ اخراجات تو بیت المال سے ادا ہونے ہیں، تو بیت المال میں وسائل آئیں گے تو ان کو دینا پڑے گا۔ فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل من ہذین سنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں دائروں سے متعلق جو طریقہ کار ہے وہ متعین فرما دیا، اور وجعل الجبایۃ بحسب المصارف، اور ٹیکس کا قانون وہ بھی مصارف کے اعتبار سے بنایا ہے، اس لیے مسلمانوں سے 2.5% ہے تو غیر مسلموں سے 5% ہے، ڈبل، تاکہ وہ انتظامی اخراجات جو ہیں وہاں اسی نوعیت کے اعتبار سے کیا ہے انہیں دینے پڑیں گے۔ وسیاتی مباحث الثانی فی کتاب الجہاد، غیر مسلم ملکوں سے متعلق جو قوانین اور ضابطے ہیں وہ آگے کتاب الجہاد میں آئیں گے۔ یہاں تو کتاب الزکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں پر فرض ہے، تو زکوٰۃ سے متعلق معاملات ہم یہاں زیر بحث لائیں گے، تو آگے جو کتاب الجہاد ہے وہاں یہ جو غیر مسلم علاقے ہیں ان سے متعلق امور اور قوانین وہ وہاں بیان کیے جائیں گے۔ اب رہے وہ ممالک کہ والبلاد الخاصہ بالمسلمین، وہ شہر جو خالص مسلمانوں کے ہیں، تو عمدۃ ما يتخلص فيها من المال نوعان بإزاء نوعین من المصرف، تو یہاں سب سے بہترین مال کی تقسیم کے اعتبار سے اس کی 2 قسمیں ہیں، کیونکہ مصرف بھی 2 ہیں تو وصولیاں بھی 2 طرح سے ہوں گی۔ وصولیاں 2 طرح کی کون کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی وصولی نوع هو المال الذي زالت عنه ید مالکہ، وہ مال مسلمان علاقوں میں وہ مال جس میں اس کا مالک فوت ہو گیا اور اس کا قبضہ اس ملکیت پر نہیں رہا، مثلاً کہ ایسا آدمی فوت ہو گیا کہ لا وارث لہ، اس کا کوئی وارث نہیں ہے،
تو اس کے پیسے بیت المال میں سرکار کے پاس جائیں گے، کیونکہ وارث تو کوئی ہے نہیں شرعی اس کا۔ ایسے ہی وہ جانور جو گم شدہ ہوئے اور ان کا کسی مالک کا نہیں پتہ چل رہا، یا ایسا لقطہ گری پڑی چیز کہ بیت المال کے جو معاونین ملازمین ہیں ان تک پہنچ گیا اور اس کا بڑا اعلان بھی کیا گیا سرکاری طور پر کہ فلانے کی چیز گم ہو گئی ہے، یہ اگر کوئی نشانی بتا کر لینا چاہے تو لے سکتا ہے، تو اس کا اعلان بھی کیا گیا، لیکن کوئی اس کا مالک اور والی وارث بن کر نہیں آیا، تو ظاہر ہے کہ وہ بھاگ کے سرکاری خزانے میں جمع ہو جائے گا۔ اب یہ وہ اموال ہیں جو بغیر کسی مالک کے اجتماعی طور پر آ گئے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ان کا مصرف یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی بھی رقومات ہوں گی یا مال ہوگا وہ ایسی چیزوں میں خرچ کیا جائے گا جو پورے عوام کی، پبلک کی مشترکہ منفعت سے تعلق رکھتا ہے۔ مما لیس فیہ تملیک لأحد، ایسے کاموں میں جس میں خاص کسی ایک آدمی کی ملکیت نہیں ہوتی، مشترکہ ہوتی ہے، جیسے مثلاً نہروں کی کھدائی یا پلوں کا بننا یا مساجد کی تعمیر یا چشمے اور کنویں کھودنا وغیرہ وغیرہ، یعنی جو اجتماعی کام ہیں وہ پیسے جو اس طرح سے وصول ہوئے ہیں گورنمنٹ کو، وہ ایسے مصارف پر خرچ کیے جائیں گے۔ دوسری قسم وہ ہے جو مسلمانوں نے زکوٰۃ و صدقات دی ہے، جمعیت فی بیت المال، وہ بیت المال میں جمع ہوئی ہے، ومن حقہ، اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کی مصرف کی جو مد ہوگی وہ یہ کہ ما فیہ تملیک لأحد، کہ جس میں کسی خاص ایک فرد کو یا کسی خاص نوع کو مالک بنایا جائے انفرادی طور پر، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، 8 مصارف جن کا پیچھے بھی ذکر آیا تھا قرآن حکیم کے ایک آیت میں بیان کیے گئے ہیں کہ زکوٰۃ جو فریضہ ہے وہ صرف 8 مصرف میں خرچ ہو سکتی ہے، فقراء، مساکین، مسافر وغیرہ وغیرہ۔ اب شاہ صاحب نے ان 8 مصارف کی بھی 3 بنیادی درجے بیان کیے، فرمائے والجملۃ فی ذالک، ان تمام میں بات یہ ہے کہ اس قسم کی نوع کی جو ضروریات اور حاجات ہیں اگرچہ بہت ساری ہیں لیکن بنیادی طور پر 3 ہیں، والعمدۃ فیہا، لیکن العمدۃ فیہا ثلاثہ، 3۔ نمبر 1 محتاج، تو قرآن حکیم کی اس آیت میں محتاجوں کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ ضبطہم الشارع، شارع نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منضبط کیا ہے، اس کا جو سسٹم دیا ہے کہ محتاج کون ہے، فقیر، مسکین، یتیم، مسافر، اور جس نے اپنے ذاتی ضروریات کے لیے کوئی قرضہ لیا اور قرضوں میں وہ دبا ہوا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے لیے غارمین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو فقراء تو وہ ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں، کام کاج کچھ نہیں کر سکتے، مسکین وہ ہیں جو کام کاج تو کرتے ہیں لیکن ضرورت پوری نہیں ہوتی، یتیم وہ ہے جو نابالغ ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، مسافر بھی ایسا ہی لاوارث اور بے سہارا ہوتا ہے کیونکہ سفر کی حالت میں وہ محتاج ہی ہوتا ہے اگر اسے وسائل ختم ہو جائیں اس کے۔ اور ایسے ہی کسی نے اپنی ضرورت کے لیے قرضہ لیا اور وہ قرضہ اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے ذاتی کسی مصرف کے حاجات کے لیے۔ تو یہ 5 اقسام جن کو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، یہ تو وہ ہیں جنہیں محتاج کہنا چاہیے۔ 8 مصارف میں سے 5 تو یہ ہو گئے، اور نمبر 2 حفظہ، اور اس کو قرآن حکیم نے جو منضبط کیا ہے وہ غازی، جی، جو فی سبیل اللہ، جن کے بارے میں کہا اللہ کے راستے میں، کہ چونکہ وہ دین کے غلبے کے لیے جہاد اور قتال کر رہے ہیں، مجاہد ہیں، تو ان کے لیے۔ اور ایسے ہی بالعاملین علی الجبایات،
اور جو ٹیکس وصول کرنے کا انتظامی عملہ ہے جس کے لیے قرآن نے کہا والعاملین علیہا، تو دو وہ ہیں جن کا تعلق سیکورٹی سے متعلق ہے، حفظہ ہے، ایک وہ جو خزانے کی حفاظت اور اس کی وصولیات کا کام کرتے ہیں، اور ایک وہ جو ریاست کی حفاظت کے لیے پولیس ہے، فوج ہے، سیکورٹی فورسز ہیں، تو ان کو بھی قرآن حکیم نے مصارف زکوٰۃ میں شمار کیا ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ ایسا مال جو کسی مسلمانوں کے درمیان فتنے فساد کو ختم کرنے کے لیے خرچ کرنا پڑے، یا اول متوقع علیہم من غیرہم، یا اچانک باہر سے کوئی ایسی مصیبت آن پڑے جو تمام مسلمانوں اور اس مملکت کے لیے اس کا دفاع کرنے کے لیے اخراجات کی ضرورت پیش آئے۔ شاہ صاحب نے اس کے لیے مؤلفۃ قلوب، شاہ صاحب اس کی آگے وضاحت کر رہے ہیں، وذالک، اس کی وجہ یہ ہے تیسرے والے کی کہ اما یکون بمواتات ضعیف النیہ فی الاسلام بالکفار، اسلام میں ایسے لوگ داخل ہو گئے کافر ہونے سے کہ جن کی نیت ابھی کمزور ہے، تو ان کو ذرا مضبوط کرنے کے لیے، تالیف قلب کے لیے ان کو پیسے ویسے دے کر چلو طاقت اور قوت بن جائے، یا یہ ہے کہ کسی کافر نے کوئی کہیں حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے اور آپ کے پاس صورتحال ایسی ہے کہ وہاں آپ کے پاس ایسی مقابلے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر اس کو کوئی پیسے ویسے دے کر ٹلا دینا، بھگا دینا، اس کے لیے بھی یہ مال استعمال ہوگا۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے کہا کہ ایک جامع لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، المؤلفۃ قلوبہم، تو تالیف قلب دونوں طرح سے ہی ہے، کوئی تاوان اور ڈنڈ بھر کے مسلمانوں کی حفاظت کا کوئی نظام بنانا، یا کسی کمزور کو کیا ہے پیسے دے کر اس کو اجتماعی طاقت کا حصہ دار بنانا۔ تو شاہ صاحب نے باقی فقہاء سے ہٹ کر ایک جامع تعریف مؤلفۃ قلوب کی کر دی ہے۔ اولی مشاجرات بین المسلمین، یا مسلمانوں کے دو گروہوں میں لڑائی ہو گئی ہے، تو اس لڑائی کو صلح وغیرہ کرنے کے لیے اگر ضرورت پیش آتی ہے سرکار کی طرف سے پیسے خرچ کرنے کی تو کیا جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهُوَ الْغَارِمُ فِي حَمَالَةٍ يَتَحَمَّلُهَا، ایک مقروض وہ ہوتا ہے جو ذاتی کسی ضرورت کی وجہ سے ہوا، وہ تو شاہ صاحب نے محتاجین میں شامل کیا ہے، اور یہاں غارمین کی تشریح میں وہ ان کو بھی شامل کیا ہے جو مسلمان قوم خود آپس میں کسی مسئلے کی وجہ سے مقروض ہو گئی، تو یہاں ایک اجتماعی طور پر ایک مسئلہ درپیش ہوا ہے، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی پیسہ زکوٰۃ کا خرچ کیا جا سکتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ تقسیم کتنی مقدار میں کس کو کتنی کرنی چاہیے، شریعت نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن حکیم نے اس حوالے سے کوئی دو ٹوک ہدایات نہیں دیں کہ انہ بمن یبدا، ان 8 مصارف میں سے کہاں سے ابتدا کرے اور کس کس کو کتنا کتنا دے۔ اس کے بارے میں شاہ صاحب کہتے ہیں مفوض الی رأی الامام، یہ وقت کے حکمران کی ثوابدید پر مبنی ہے، اس کی رائے پر ہے، وہ سسٹم عدل و انصاف کے مطابق ایسا بنائے کہ تمام لوگوں کو مناسب مقدار کے اندر چیزیں ملیں، لیکن چونکہ حالات بدلتے رہتے ہیں تو کوئی پرسنٹیج طے نہیں کی جا سکتی کہ فقیروں کو اتنے، مسکینوں کو اتنے، مسافروں کو اتنے۔ بسا اوقات ایک درجے کی ایک جو صدقات کا ایک شعبہ ہے، اس شعبے میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی مسکین مثلا نہیں ہے، تو اب اس کے لیے اگر فنڈ مقرر کر دیتا ہے شریعت کے اتنے فیصد ضرور اس کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر تکلیف پیدا ہوگی نا کہ جی اس کو پیسے کو کہاں لے جائیں، کیونکہ مصرف اور مد جو ہے بدلی نہیں جا سکتی، اس لیے وہ اس وقت کے حالات کے مطابق ہر دور کا حکمران طے کرے گا کہ بھائی کہاں ضرورت ہے اور ضرورت کے مطابق کس نے پیسے کس مد میں جانے چاہیے، فقیر زیادہ ہیں تو ان کو، اور اگر مسکین زیادہ ہیں تو وہاں اسی طرح اخراجات کے اعتبار سے وہ ایک سسٹم بنائے گا۔ یہاں آگے ایک شاہ صاحب ایک بحث یہ کر رہے ہیں کہ کیا 8 ہی جو مصارف ہیں انہی میں پیسے خرچ کیے جائیں گے یا اس سے ہٹ کر بھی پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں؟ عام طور پر جو ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں بحث ہوتی ہے، اس میں امام اعظم امام ابو حنیفہ کا نقطہ نظر تو یہی ہے
کہ قرآن حکیم کی یہ آیت اور ایک حدیث بھی ہے کہ اس کے مطابق مصارف زکوٰۃ یعنی فرض زکوٰۃ یا صدقہ فطر وغیرہ اس کے مصارف یہی 8 ہیں بس، اس کے علاوہ ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ ان کا دائرہ وسیع تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان مصارف سے ہٹ کر جی ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ لیکن باقی ائمہ کے ہاں اور شاہ صاحب کا نقطہ نظر بھی یہی ہے کہ یہ ایک انتظامی معاملہ ہے، اور انتظامی معاملے میں حکومتوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ کہیں ضرورت اور حاجت پیش آ گئی ہے تو ان 8 کے علاوہ بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے شاہ صاحب نے یہاں 3-4 حدیثیں لائے ہیں اور ان سے استدلال کیا ہے شاہ صاحب نے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی زکوٰۃ کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے بھی خرچ کی جا سکتی ہے۔ خود ابن عباس اپنی زکوٰۃ غلام کی آزادی کے لیے انہوں نے دی کسی کو کہ لو پیسے دو اور غلام آزاد ہو جائے۔ اب یہ جو 8 مصارف ہیں ان میں غلاموں کی آزادی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، لیکن ابن عباس نے یہ عمل کیا۔ اسی طرح کسی آدمی کو حج پہ جانے کی ضرورت تھی تو حج پر جانے والے کو انہوں نے پیسے دے دیے کہ جا حج کر لے، زکوٰۃ کے پیسے۔ وعن الحسن، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے بھی ان سے بھی ایسی روایت موجود ہے کہ انہوں نے اپنی غلام کی آزادی کے لیے پیسے زکوٰۃ کے خرچ کیے اور آزاد کیا۔ ایسے ہی مجاہدین کو جہاد کے لیے پیسے دیے، اور جنہوں نے حج نہیں کیا تھا ان کو بھی انہوں نے پیسے دیے۔ اور پھر حضرت حسن بصری نے یہ آیت بھی تلاوت کی کہ انما الصدقات للفقراء فی ایھا اعطیت اجزأت، جس کو بھی تو پیسے دے دے اس کے لیے کافی ہے، تیرے لیے کافی ہے، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح ابو لاس کی ایک روایت لائے ہیں شاہ صاحب کہ حملنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابل الصدقہ للحج، کہ ہم حج کے لیے جانا چاہتے تھے تو زکوٰۃ کا اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا کہ بھئی اس پر سوار ہو کر حج کے لیے چلے جاؤ۔ اسی طرح وفی الصحیح، بخاری میں روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل کو مقرر کیا تھا مدینہ میں جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ، تو 3 آدمی تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، 2 تو منافق تھے اور ایک خالد بن ولید تھے۔ خالد بن ولید سے زکوٰۃ لینے گیا تو انہوں نے انکار کر دیا، آ کر شکایت لگائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما خالد فإنکم تظلمون خالدا، 2 کے بارے میں تو کہا کہ وہ تو پکے منافق ہیں، انہوں نے نفاق کی وجہ سے نہیں زکوٰۃ دی۔ خالد بن ولید کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ظلم کیا ہے خالد پر کہ اگر تم خالد سے زکوٰۃ مانگتے ہو۔ زکوٰۃ کس چیز کی مانگ رہے تھے کہ ان کے پاس زیریں تھیں بہت ساری اور تلواریں تھیں، گھوڑے بوڑے تھے، تو وہ ان سے جا کر انہوں نے، جو سرکاری اہلکار گیا اس نے کہا جی اتنی زریں ہیں، اتنے پیسے کی ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، اتنے پیسے کے ہیں، لاؤ جی اتنے فیصد زکوٰۃ نکالو۔ تو خالد نے کہا کہ یہ سب چیزیں تو میری جہاد کی چیزیں ہیں، زرہ بھی میں پہنتا ہوں لڑائی کے لیے، تلواریں بھی اسی کام کے لیے ہیں، گھوڑا بھی اسی، جب میرا یہ ساری چیزیں ہیں ہی فی سبیل اللہ وقف، تو میں زکوٰۃ کہاں سے دوں؟ انہوں نے کہا کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تائید کی کہ من فلا فقد احتبس ادراعہ، اس نے اپنی زریں روک رکھی ہیں اور اس نے اللہ کے راستے میں سامان جھوڑا اور تیار کر کے رکھا ہوا ہے، تلواریں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ تو فی سبیل اللہ ہے خود، اس سے تم زکوٰۃ وصول کر کے سرکار کے خزانے میں کیا جمع کرانا چاہتے ہو؟ تو خالد پر یہ ظلم مت کرو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ وفیہ شیئان، اب اس حدیث سے یہ 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ جواز ان یعطی مکان شیء شیئا، کہ مصارف زکوٰۃ میں سے ایک کی جگہ پہ دوسری جگہ پر چیزوں کو رکھا جا سکتا ہے، اذا کان انفع للفقراء، جب فقراء کے لیے زیادہ نفع بخش بات ہو۔ اب جہاد و قتال کے ذریعے سے ریاست کی حفاظت کا کام بھی تو فقراء کے نفع کا ہے، ضرور وہ اس پر زکوٰۃ بھی ادا کرے،
ایسے ہی وَأَنَّ الْحَبْسَ مُجْزِيٌ عَنِ الصَّدْقَةِ، تو ایسی صورت میں مال کو روک لینا کہ کسی زیادہ غریب کو پیسے دینے ہیں اور سرکار میں خرچ کرنے کے بجائے وہ وہاں خرچ کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے، ہو جانا چاہیے۔ اسی بنیاد پر شاہ صاحب کہتے ہیں وَعَلَىٰ هَٰذَا فَالْحَصْرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے قول میں انما الصدقات للفقراء کا لفظ جو آیا ہے، حصر کا لفظ آیا ہے، حصر کا مطلب یہ کہ صرف یہیں پر خرچ کیا جا سکتا ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حصر اضافی ہے، نسبتی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے۔ اب چونکہ احناف جتنے بھی حنفی علماء ہیں وہ اس کو کیا ہے، حقیقی سمجھتے ہیں، اس لیے بہرحال شاہ صاحب کا یہ نقطہ نظر انہیں ہضم نہیں ہوتا، تو یہاں جو ہمارے حاشیے والے ہیں انہوں نے اپنے دلائل دینے شروع کیے ہیں۔ بالنسبت الی ما طلبہ المنافقون من صرفها فیما یشتہون، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو انما کا حصر اضافی آیا ہے اس کا ایک سیاق و سباق ہے، یہ سورۃ برات کی آیات ہیں، اور سورۃ برات کی آیات سے پیچھے جو تفصیل چلی آ رہی، جس تسلسل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہ یہ بتلا رہی ہے کہ یہاں 8 قسموں کا جو حصر کیا گیا ہے یہ نسبتی ہے، حقیقی نہیں۔ آیات کی سیاق و سباق یہ ہے کہ قرآن حکیم نے پیچھے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کیا، زکوٰۃ کا پیسہ، تو منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا کہ آپ نعوذ باللہ صحیح خرچ نہیں کر رہے، عدل سے کام نہیں لے رہے، ظلم کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، منافقین نے کہا کہ جو آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ آپ صدقہ صحیح طریقے سے خرچ نہیں کر رہے، تو اللہ نے پہلی بات تو یہ کہی کہ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا، اگر ان منافقین کو اس مال میں سے حضور کچھ دے دیتے تو پھر بڑے راضی تھے، اور جب حضور نے ان کو نہیں دیا، زیادہ فقیروں کو دے دیا، تو انہوں نے کیا ہے، اعتراضات کرنے شروع کر دیے حضور کی تقسیم پر۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیات نازل کرتے ہوئے کہا کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے تھوڑے خرچ کر رہے ہیں، آپ نے تو انما الصدقات للفقراء، صدقہ تو ان لوگوں کے لیے ہے، اور نبی نے ان تمام کو ہی دیا ہے مال، تو یہاں کسی خاص کا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ پوری آیت کا جو رکوع کا جو سیاق و سباق ہے وہ بتلا رہا ہے کہ یہاں 8 کا تذکرہ منافقین کا جواب دینے کے لیے تھا، کوئی حقیقی بات یہاں پر نہیں تھی، مقصد تو صرف یہ ہے کہ مال ضرورت مندوں پر خرچ کیا جائے بس، تو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، راز اس میں کیا ہے، کہ دیکھو شاہ صاحب کہتے ہیں ان الحاجات غیر محصورۃ، انسانی ضرورتیں کسی خاص دائرے میں بند نہیں کی جا سکتی۔ بھائی ضرورت مندوں کو دینا ہے اور ضرورتوں کو 8 دائروں میں تقسیم کر دینا اور اسی میں بند کر دینا، یہ عقلی طور پر درست نہیں ہے۔ ماحول بدلتا رہتا ہے، زمانہ بدلتا رہتا ہے، ضرورتیں بدلتی رہتی ہیں، تو ریاست کا کام تو یہ ہے کہ جمع شدہ مال کی تقسیم منصفانہ ہونی چاہیے اور ضرورتیں پوری ہونی چاہیے، چاہے وہ ان مصارف میں داخل ہو یا نہ ہو۔ تو شاہ صاحب چونکہ اجتماعی نقطہ نظر کو سامنے رکھ رہے ہیں، ان الحاجات غیر محصورہ ولیس فی البیت المال فی البلاد الخاصہ للمسلمین غیر الزکوٰۃ کثیر مال، اور جو علاقہ صرف مسلمانوں کا ہے وہاں بیت المال کے اندر سب سے زیادہ جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ہی کا ہوتا ہے، باقی تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں غیر مسلم ہے ہی نہیں، جب غیر مسلم ہے نہیں تو فالتو مال تو آئے گا نہیں، زیادہ تر مال زکوٰۃ کا ہوگا، اور اس زکوٰۃ پر آپ پابندی لگا دیں کہ صرف انہی 8 پر خرچ کرنا ہے، تو پھر تو اور ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی جی، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں جی، فلا بد من توسعۃ، ضروری ہے کہ اس میں ذرا وسعت اختیار کی جائے تاکہ لتکفی نوائب المدینہ، ملک کے سسٹم کو چلانے کے لیے جہاں بھی کوئی ضرورت پیش آئے، حاجات پیش آئیں، تو اس پر یہ زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہو۔ اب چونکہ یہ اختلافی مسئلہ تھا تو شاہ صاحب نے کہا واللہ عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہے، میں نے تو اپنی رائے بیان کر دی ہے۔ لیکن ایک باریک سا فرق سمجھنا چاہیے، امام شافعی، امام احمد، امام مالک،
یہ وہ لوگ ہیں جو خالص مسلمان علاقے کے رہے ہیں، مکہ میں اور مدینہ میں، جزیرۃ العرب، اور یہ تینوں عربی النسل بھی ہیں جی۔ جبکہ امام اعظم امام ابو حنیفہ کی فقہ جو ہے وہ دنیا کے دور دراز علاقوں تک پھیلی ہے، جہاں مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ خود امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ کابل سے گئے ہیں، اس علاقے کے ہیں۔ تو امام اعظم نے جو یہ نقطہ نظر اختیار کیا ہے کہ انہی 8 مصارف پر خرچ ہونا چاہیے، تو چونکہ غیر مسلموں کا بہت بڑا وسیع علاقہ اس کے اندر داخل ہے، کوفہ مرکز تھا، تو کوفہ ایک بین الاقوامی مرکز تھا جس میں دنیا بھر کے تمام علاقے شامل تھے، تو یہاں اگر 8 پر حصر کیا ہے امام صاحب نے، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ یہاں اس کے علاوہ ریونیو بہت تھا جی۔ مثلاً فوجی چھاونی تھی خود کوفہ، بصرہ فوجی چھاونی تھی، تو یہاں سے دور دراز سے ویسے زکوٰۃ کے علاوہ، اب زکوٰۃ کا مال چونکہ مسلمان یہاں اس زمانے میں تھوڑے تھے تو زکوٰۃ کا مال تھوڑا تھا، اب اگر اس کے اندر اس مد کے اندر بھی تبدیلی کا اختیار دے دیا جائے تو پھر مسلمان جو خاص طور پر ضرورت مند ہیں ان کے لیے مال تھوڑا رہ جاتا ہے۔ تو یعنی باتوں اور آراء کے پیچھے جو سیاسی پس منظر ہے اسے سمجھیں گے تو فقہی اختلافات بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ یعنی کسی نے کوئی ذاتی مقاصد کے لیے تو بات نہیں کی، ہر ایک نے اس اپنے ماحول اور اس کی ضرورت اور وہاں کی جو عملی تقاضے ہیں ان کے مطابق رائے قائم کی ہے۔ اس لیے شاہ صاحب بھی جو زکوٰۃ کی وسعت کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ان علاقوں کے لیے ہیں جہاں 100% مسلمان ہو، کیونکہ ریونیو کی جو اکٹھا کرنے کا عمل ہے وہ زیادہ تر زکوٰۃ کا ہے، اور اس میں صرف 8 پر بند کر دیا جائے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو دونوں میں آراء کا فرق بھی اجتماعیتوں کے دائرے کے فرق سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دین کا تعلق عملی نظام سے ہے، جو عملی ضروریات اور تقاضے ہیں ان کے مطابق کام سر انجام پانا چاہیے۔ باقی رہی یہ بات، ایک اور مسئلہ بھی یہاں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو زکوٰۃ و صدقات ہوتا ہے یہ انسانوں کا میل کچیل ہوتا ہے۔ ان ھذہ صدقات انما ہی اوساخ الناس، اور یہ اوساخ الناس ہونے کی وجہ سے یہ زکوٰۃ و صدقات کا مال جو ہے لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہے، نہ آل محمد اور اہل بیت جو ہیں ان کے لیے حلال ہے۔ زکوٰۃ کا مال جو آل محمد ہے اس پر جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوساخ الناس، انسانوں کا میل کچیل ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجوہات آگے شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اقول، سب سے پہلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات کو میل کچیل کہا ہے، اوساخ کہا ہے، وہ اس لیے ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں اقول انما کانت اوساخا لأنها تکفر الخطایا، یہ زکوٰۃ و صدقات جو ادا کی جاتی ہیں اس سے پہلا مقصد جیسا کہ پہلے گزرا تھا تہذیب نفس کے لیے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا ہے، تو جو زکوٰۃ دینے والا اپنا کفارہ ادا کر رہا ہے اپنے گناہوں کا، صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹالتا ہے، تو مصیبت کو ٹالنے کا ذریعہ بنا ہے یہ صدقہ اور خیرات۔ وَتَقَعُ فِدَاءً عَنِ الْعَبْدِ فِي ذَلِكَ، اور پھر یہ کہ بندہ اپنے فدیے کے طور پر زکوٰۃ یا صدقات خرچ کرتا ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں جب یہ 3 باتیں صدقات و زکوٰۃ میں پائی جاتی ہیں تو فَيَتَمَثَّلُ فِي مَدَارِكِ الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِنَّمَا هِيَ، تو ملأ اعلیٰ کے جو ادراکات کا مقام عرش الہی کے نیچے ہے، وہاں یہ چونکہ بدلے میں فدیہ ہے، یہ گناہوں کے مٹانے کا ہے، تو اس کی مثالی شکل و صورت ملأ اعلیٰ کے اندر میل کچیل کی صورت میں جمع ہوئی۔ کما یتمثل فی الصورت الذہنیہ واللفظیہ والخطیہ انہا وجودات للشیء الخارجی التی جعلت بإزائہ،
شاہ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ ایک مثال کے طور پر بتلایا، دیکھو چیزوں کے وجودات کی 4 قسمیں ہیں۔ یہاں منطق شروع کر دی شاہ صاحب نے، ایک عقلی اور منطقی بات سمجھانے کے لیے کہ کسی چیز کا وجود جو ہے اس کے زیادہ سے زیادہ ممکنہ جو عام طور پر منطق میں فلسفے میں استعمال ہوتے ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک فرد کا یا ایک شے کا وجود خارجی الحقیقی ہے جی، ایک انسان مثلاً باہر ہے، خارج میں موجود ہے، زید ہے، بیٹھا ہے۔ ایک آدمی نے جب اس کا تصور کیا، اس کی شکل و صورت کا، تو اس کا دماغ کے اندر ایک وجود آیا جس کو کہتے ہیں وجود ذہنی۔ اس شخص کا ایک نام ہے، تو آپ نے وہ لفظ اس کا نام پکارا، تو یہ جو پکار ہے یہ لفظ ہے اس کا وجود لفظی جی۔ آپ نے اس کا نام کاغذ پر لکھا، نقش بنائے اس کے نام کے، یا اس کی تصویر اتار کر آپ نے ڈرائنگ بنائی اس کی، تو اس کو کہتے ہیں وجود خطی، کہ تحریر میں اس کا وجود جی۔ تو ایک وجود خارجی ہوتا ہے، اور وجود خارجی کے یہ تینوں جو ہیں الگ الگ، وجود ذہنی، وجود لفظی اور وجود خطی، یہ حقیقت تو نہیں ہے، لیکن تینوں کے تینوں مشابہت رکھتے ہیں اس فرد سے جو باہر موجود ہے، وجود خارجی سے، اپنی ایک اس کی مشابہت ہے۔ تو گویا کہ یہ جتنے بھی وجود ہیں حقیقت تو نہیں ہے، لیکن وجود تشبیہ ہے، مشابہ ہیں اس کے، کیونکہ وہ نام اس کے وجود کا حصہ ہے، آپ نے الفاظ میں اسے ادا کیا، آپ نے اسے تحریر میں، آپ نے ذہن میں اس کا تصور کیا، تصویر بنائی، تو یہ گویا کہ اس وجود خارجی کا وجود تشبیہی ہے۔ جیسے یہ وجود ہیں الذی جعلت بذائی، اچھا وہذا یسمى عندنا، اور اس کو ہمارے ہاں وجود تشبیہی کہا جاتا ہے۔ شاہ صاحب کی اپنی ایک اصطلاح ہے۔ یہ جو وجود تشبیہی ہیں یہ تو عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں شاہ صاحب بتلا یہ رہے ہیں ایک وجود تشبیہی کی ایک مستقل اصطلاح ہے شاہ صاحب کے ہاں، وہ یہ کہ اصل وجود جو ہے مالائے اعلیٰ میں، اصل ماسٹر کاپی ہر چیز کی جو دنیا میں موجود ہے، اصل وجود تو اس کا وہ ہے جو وہاں ہے، اور وہاں سے لے کر یہاں تک اس کے مختلف وجودات ہیں۔ مثلا نماز، شاہ صاحب نے سطاعت اور لمحات میں مثال دیتے ہوئے کہا ہے کہ نماز کوئی آدمی اگر خلوص نیت سے نہ بھی پڑھے یا غفلت سے بھی پڑھے تو تب بھی فریضہ ادا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس نماز کا ایک وجود تشبیہی عالم مثال میں موجود ہے، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء اور ان کے حواریین نے یہ نماز رکوع سجود قیام کیا ہے، اس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا ایک وجود تشبیہی جو وجود نورانی ہے وہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، چمٹا ہوا ہے۔ اب چاہے نقل ہی اتار رہا ہے ایک آدمی یہاں نیچے، بسا اوقات غفلت بھی ہے، تو اس کی نقل بھی اس کا ایک وجود ہے، گویا کہ نماز کی شکل و صورت تو بنائی ہے نا اس نے، نمازی کی طرح ہاتھ باندھے ہیں، ہاں جی، اس نے نماز پڑھی ہے یا ایک جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، تو ایک درجے کا وجود تو ہے۔ جیسے کامل وجود تو وہی ہوگا کہ پورے خشوع و خضوع اور حضور سے نماز پڑھے، کہ اللہ کے سامنے حاضر ناظر ہو کر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اخبات اللہ کے ساتھ، تو وہ تو گویا کہ اس نماز کا وجود حقیقی ہو گیا۔ لیکن اس وجود کے ساتھ اگر کسی آدمی سے غفلت ہوئی، نماز کے درمیان دماغ ادھر ادھر چلا گیا، تو کم از کم اور نہیں کہ جس نے یہ کام نہیں کیا اس کے مقابلے میں اس نے اس کی شکل و صورت تو بنائی ہے نا، تو یہ وجود تشبیہ ہے۔ اور چونکہ اس وجود تشبیہ کے ساتھ انعامات الہیہ اور انوارات جمع ہیں، اس لیے فریضہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا آدمی جس نے ذہنی غفلت سے نماز پڑھی ہے، فتوے کی روح سے فریضہ اس کا ادا ہو گیا،
فرض اس نے ادا کی ہے، اگرچہ اس میں کمزوری اور جس درجے کی بھی غفلت ہوگی اس درجے کی کمزوری اس میں شمار ہوگی۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ملائے اعلیٰ میں یہ جو زکوٰۃ کا مال وغیرہ ہے، یہ وہاں میل کچیل کی صورت میں مثالی وجود رکھتا ہے۔ تو جو نفوس دنیا میں عالیہ ہوتے ہیں، یعنی جن کی ملکیت بہت عالیہ ہوتی ہے، فَيُدْرِكُ بَعْضُ النُّفُوسِ الْعَالِيَةِ أَنَّ فِيهَا ظُلْمًا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے سب سے اونچے درجے کی ملکیت عالیہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ملائے اعلیٰ میں جب مشاہدہ کیا تو زکوٰۃ و صدقات جو کفارہ بنتا ہے یا فدیہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کا ایک وجود تشبیہی آپ کو وہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ میلا کچیلا ہے، کہ میل کچیل ہے وہ۔ اس لیے اس تناظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی کہ یہ انما الصدقات انما ہی اوساخ، کہ یہ میل کچیل ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ملکیت عالیہ رکھتے ہیں، معزز ترین انسان ہے، غیرت شدیدہ آپ کے اندر ہے، تو وہ جو آپ نے اس کے ساتھ لگا ہوا میل و کچیل ہے، اس کو دیکھ کر آپ کی سماحت نفس نے تقاضا کیا ہے کہ یہ میرا اور میری اولاد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ جس مقام پر آپ کھڑے ہیں جی، تو جس درجے کا انسان ہوتا ہے اسی کے مطابق ہی وہ رزق لیتا ہے۔ جیسا کہ شاہ صاحب نے کئی جگہ مثال دی ہے کہ جو پست نفس ہوتا ہے وہ پست کام کر کے بھی روٹی کمائے تو خوش رہتا ہے جی، کوئی گند اٹھا کر ملازمہ پیسے لے کر کام کرتا ہے تو وہ اسی میں خوش ہے کہ جی میں کام کر رہا ہوں، روٹی روزی مل رہی ہے۔ لیکن جس کے اندر سماحت نفس یا بلندی نفس ہوتی ہے وہ اس حقیر کام کو بھوکا مر جائے گا لیکن ہاتھ نہیں لگائے گا جی، وہ اپنے غیرت اور اپنی عزت کے تناظر میں ہی رزق کے حصول کے لیے کسب اختیار کرے گا جی، وہ اپنی غیرت نہیں بیچے گا، اپنی جو مقام ہے اسٹیٹس جو ہے اس کو نیچے نہیں کرے گا، اپنے درجے کے مطابق۔ چور ہے، چوری سے مال کھاتا ہے تو وہ چوری اس کو ایسی پستی اس نے قبول کر لی ہے۔ دوسرا آدمی مال پڑا ہوا بھی ہو تو نہیں چوری کرے گا، کیونکہ اس کی غیرت اور سماحت تقاضا کرتی ہے کہ کسی دوسرے کا مال ہاں جی میں لوں، تو یہ کوئی انسانیت کی بات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے ادراک کر لیا کہ یہ محمد اور آل محمد کے لیے اوصاف جو ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نفس عالیہ بہت اونچے درجے کا ہے، لیکن یہاں جو اولیاء اللہ میں بھی جو نفوس عالیہ ہوتے ہیں وہ اس میں موجود ظلمت کا ادراک کر لیتے ہیں، اور بسا اوقات معاملہ جو ہے وہاں سے نیچے کی طرف اترتا ہے، الی بعض الاحیاز النازلہ، ملائے اعلیٰ سے نیچے اتر کر دوسری جگہوں پر بھی اس کے اظہارات سامنے آتے ہیں، تو کچھ اولیاء اللہ بھی اس کا ادراک کر لیتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اسی طرح وقد یشاہد اہل المکاشفہ تلک الظلم ایضا، جن لوگوں کو کشف زیادہ ہوتا ہے تو وہ بھی اس ظلمت کا ادراک کر لیتے ہیں۔ خود شاہ صاحب اپنے والد قدس سرہ کا تذکرہ کرتے ہیں، وکان سیدی الوالد قدس سرہ یحکی ذالک من نفسہ، انہوں نے اپنے حوالے سے یہ بات ایک روایت بیان کی ہے، ایک تذکرہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کما قد یکرہ اہل الصلاح، کہ جو نیک اور بزرگ اونچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کی مجلس میں لفظ زنا بولنا بھی مکروہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لفظ زنا اگرچہ حقیقی زنا نہیں ہے لیکن اس لفظ یہ لفظ بھی وجود تشبیہی رکھتا ہے، تو اس کے اندر جو قباحت اور کراہت ہے اس کو جو اہل کشف ہیں وہ محسوس کر کے پسند نہیں کرتے کہ ان کی مجلس میں کوئی لفظ زنا بولے، یا ان کی مجلس میں انسان کی جو شرمگاہ یا اعضائے خبیثہ ہیں ان کا کوئی تذکرہ کیا جائے، کیونکہ کسی بھی عزت والی مجلس میں اس طرح کے الفاظ بولنا بہت ہی معیوب سمجھا جاتا ہے، ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، اور اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ یحبون ذکر الاشیاء الجمیلہ، خوبصورت اور اچھی چیزیں جو ہیں باوقار
عزت والی چیزیں جو ہیں ان کا تذکرے کو پسند اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ لفظ بولنے سے وہ وجود تشبیہی سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہی قانون اور ضابطہ ہے نیک فعل کا اور بد فعل کا، کہ اگرچہ فعل خود حقیقت کچھ نہیں ہے، لیکن آپ نے اچھی فعل لی تو کہا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، نیک فعل کے ساتھ آپ نے اسے استعمال کیا، تو اس اگرچہ وہ حقیقت تو وجود میں نہیں آئی، لیکن اس کے وہ الفاظ وجود لفظی اور وجود تشبیہی سامنے آ گیا۔ اور اگر آپ نے کوئی بد فعلی لی تو اس کے نتائج بھی ویسے اس کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی نے کو اگر خواب آتا ہے تو خواب ہر آدمی کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، جو خواب ایسے آدمی کے سامنے بیان کرنے چاہیے جو خواب دیکھنے والے کا محسن ہو، اس کی خیر خواہی کی سوچ رکھتا ہو، کیونکہ وہ اس کا مطلب نیک فعلی کے طور پر بیان کرے گا۔ اور اگر اس کا مطلب بد فعلی کے طور پر بیان کر دیا تو بسا اوقات بیان کرنے سے لفظوں کی ادائیگی سے بھی وہ کیا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تاثیر پڑتی ہے، کیونکہ وجود تشبیہی تو آ گیا نا، وجود تشبیہی آ گیا تو جو خیر خواہی رکھنے والا ہے وہ اس کی اچھی تعبیر، اس کو اچھے رخ دے گا۔ اس کے اندر اگر کوئی منفیت بھی ہو تو اس کو اچھا رخ دے گا، تو اچھا رخ دے گا تو اچھے رخ کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کا نام لینا مجلسوں میں اچھا سمجھا جاتا ہے، کہ کیونکہ وہ اگرچہ ذات باری تعالیٰ کی حقیقت تو مجلس میں نہیں آ سکتی، لیکن ذات باری تعالیٰ کا نام پڑھنا تو یہ وجود لفظی وجود تشبیہی ہے، اور یہ وجود تشبیہی جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے صوفیاء اور اولیاء کہتے ہیں کہ ذکر میں طبیعت نہ بھی لگے تب بھی اللہ کا نام تو پڑھتے رہو، کہ اللہ کا نام پڑھنا یہ اپنا ایک وجود لفظی ہے، تو الفاظ بھی اپنی کوئی نہ کوئی ایک تاثیر رکھتے ہیں۔ اور اب تو سائنٹیفک طور پر بھی ثابت ہو گیا، وہ جاپان کے سائنسدان نے پانی کی بوتل سامنے رکھ کر بسم اللہ پڑھی تو اس کے جتنے بھی مالیکیولز ہیں وہ بالکل ڈسپلن میں آ گئے، اور اسی کے سامنے شیطان کا نام لیا تو پورا ڈسپلن پانی کے مالیکیولز کا ٹوٹ گیا، لیب کے ٹیسٹ۔ تو بات یہ ہے کہ الفاظ کے بھی اپنے اثرات ہیں، دم جو کسی پر کیا جاتا ہے پانی پر یا کسی پر، اس کا بھی بنیادی فلسفی یہی ہے کہ خود لفظ جو ہے وہ اپنا ایک وجود تشبیہی رکھتا ہے اور ایک خاص قسم کی تاثیر رکھتا ہے۔ اس لیے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مالا اعلیٰ میں ان زکوٰۃ و صدقات کے ساتھ جو میل کچیل وہ جو وابستہ ہے، تو یہ اس میل کچیل کو حضور نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس عالیہ کے مناسب نہیں ہے، اور جو واقعتاً حقیقی حضور کی آل بیت میں سے ہوگا تو وہ بھی باوقار حیثیت والا ہوگا، تو وہ غیرت مند ہوگا، نفس عالیہ ہوگا اس کا۔ وَأَيْضًا پھر ایک اور بات بھی شاہ صاحب کہتے ہیں، یہ جو اس حدیث کے مطلب اور اس کی تشریح میں یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ وہ مال جو انسان دوسرے سے لیتا ہے بغیر کسی تبادلے کے اور بغیر کسی کو نفع پہنچائے، اور ولا یراد بہ احترام وجہہ، اور اس کے لینے میں دینے والے کے دل میں کوئی احترام نہیں ہے، تو فیہ ذلۃ و مہانۃ، اس میں ذلت اور بے عزتی ہوتی ہے، کیونکہ مال دینے والا حقیر سمجھ کر اس کو فٹیک سمجھ کر اس کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اگر ایک چیز مال دے کر خریدی ہے تو آپ برابر کے ہیں نا، آپ ذلیل ہو کر تھوڑی چیز لے رہے ہیں اس سے، یا آپ نے کسی کو نفع پہنچایا ہے، جیسے مثلاً کسی کو مکان دیا کرایہ، اس کے بدلے میں مثلاً لیا اجارہ، تو آپ نے اس کو ایک نفع پہنچایا، اس کا بدلہ لیا، تو عزت سے لے رہے ہیں نا، یہ کوئی ذلت کی بات تھوڑی ہے اور پھر ایسی صورتوں میں احترام وجہہ، احترام اگر ہے دینے والے کے دل میں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہدایہ وغیرہ دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے عزت و احترام کے ساتھ، حقارت کی بنیاد پر نہیں، تو احترام نہ ہو
تو ایسی صورت میں کوئی بھی مال ملتا ہے تو اس میں ذلت اور رسوائی ہے، فی ذلت و مہانت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی غیرت منافی ہے اس بات کے کہ ایسے ذلت کے ساتھ کسی سے مال وصول کیا جائے۔ فی ذلت ویکون لصاحب المال علیہ فضل و منت، ان تین شکلوں کے علاوہ اگر مال کسی کے پاس آتا ہے تو مال والا اپنے آپ کو اونچے درجے کا سمجھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے، منت، میں نے اس احسان کیا کہ میں نے اسے پیسے دے دیے۔ اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ قصہ سنایا ہے، مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک مدرسے کے جلسے میں شریک تھے، تو 3 دن کا جلسہ تھا، واپس جانے لگے تو کرائے ورائے کے لیے محترم صاحب نے سب حضرات کو، جو لوگ تھے، مولانا منظور نعمانی بھی تھے، حضرت سندھی کو پیسے دیے، اور اس کے بعد وہ محتموں کی جیسے عادت ہوتی ہے تو اس نے تعریف شروع کر دی کہ فلاں خاتون نے یہ پیسے بھجوائے ہیں، بڑی سخی ہے، بڑی یوں ہے، بڑی وہ ہے، تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیے، عزت والی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ مولانا سندھی پہلے تو سنتے رہے، بعد میں مولانا سندھی کو جلال آیا، انہوں نے کہا چپ کرو، تم ہمیں مشرک بنانا چاہتے ہو؟ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اس کے پیسے لے لیے ہیں، ہم کوئی اپنی ذات کے لیے ہیں، دین کے کام کے لیے لیے ہیں، تم نے تو اتنی تعریفیں کر دی اس کی کہ جیسے پتہ نہیں اللہ کے ساتھ وہ شریک ہے پیسے دینے میں۔ ہم نے تو اس لیے لے کہ اللہ نے دیے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، اور اس نے کیا ہے ہمیں احترام اور عزت کے ساتھ دیے ہیں، ورنہ تو یہ بڑے پیسے اٹھاؤ۔ تو یہ شاہ صاحب کی حجت اللہ کی یہ عبارت ضرور مولانا سندھی کے سامنے ہوگی کہ یا تو احترام وجہ ہی، اور یا کسی کرائے کے بدلے میں یا کسی مال کے بدلے میں بیع کے ذریعے سے وصول کیے ہوئے ہوں، تو پھر تو کیا ہے، ورنہ تو ذلت اور رسوائی ہے۔ اور یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ سے۔ اور یہ حکیم ابن حزام کو کہا تھا کہ جب وہ مانگنے کے لیے آئے تھے حضور کے پاس، ایک دفعہ حضور سے مانگا، دوسری دفعہ مانگا، تیسری دفعہ پھر سوال کرنے کے لیے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حکیم لا تسل، مت سوال کیا کر، کیونکہ دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے لینے والے ہاتھ۔ سوال سے متعلق آگے شاہ صاحب اسی باب میں آخر میں بحث کر رہے ہیں۔ فلا جرم، کوئی شک نہیں ہے کہ ان التکسب بہذا النوع شر وجوہ المکاسب، ایسی مفت خوری کے بغیر کسی محنت، بغیر کسی کو نفع پہنچائے اور اس طرح ذلت کے ساتھ مال لینا، یہ پیشوں میں سب سے بدترین پیشہ ہے۔ خاص طور پر سرکار کا مال لوٹنے والے جو ہے نا بھکاری، عام تو چھوٹے سے بھکاری ہوتے ہیں نا، وہ جو سرکار میں وزراء، مشیر اور فلاں فلاں ہر وقت بیت المال پر، شاہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے عادت ہی بنا لی مفت خوری کی، کام وام کچھ نہیں، ملک اور ریاست کو نفع پہنچائے بغیر، کسی انسان کو فائدہ پہنچائے بغیر مال ہڑپ کرنے کے چکر میں جو رہتے ہیں۔ لا یلیق بالمطہرین، جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کے لائق، شان کے لائق نہیں ہے کہ ایسا پیشہ اختیار کریں۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ملت کے اندر خاص طور پر ملت کے سربراہ ہوں اور رہنما ہوں وہ ایسا ذلت کا پیشہ اختیار کریں۔ یہاں تو تماشا عجیب بن گیا، پلہ پسار کر مولوی صاحب مسجد کے بیٹھ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اور نہیں تو بکسا اٹھا کر مسجد میں بسوں میں اعلان کرتے رہتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور پھر کمیشن الگ طے کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو دکانیں کھول لی ہیں، دکانیں کھول لی ہیں مفادات اٹھانے کی، حالانکہ کام تو عزت سے ہوگا۔ یہ پاکستانی سارے مولویوں سے تو مولانا اشرف علی تھانوی اچھے تھے۔ ایک جلسے میں حضرت کو لے گئے، حضرت مولانا تھانوی کو، اور وہاں محترم صاحب نے کہا کہ وہ ذرا چندے کا اعلان کرنا ہے، تو حضرت تھانوی نے کہا چندے کا اعلان کرنا ہے کہ کیا مطلب، میں تو واعظ دین سکھانے کے لیے آیا ہوں، چندہ مانگنے کے لیے نہیں آیا۔ اور پھر پوری تقریر چندے کے خلاف کی، مفاسد چندہ بیان کیے،
کہ مقررین کھڑے ہو جاتے ہیں چندہ مانگنے کے لیے، تقریریں کرتے ہیں، اور کبھی تو بی بی عائشہ کے نام پہ، کبھی بی بی فاطمہ کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ، حتیٰ کہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک اتنے پیسے نہ ہو جائیں۔ جمعے کے اندر عام طور پر یہی حرکت، عید پہ 10-11 بجا دیتے ہیں کہ جی اتنے پیسے ملیں گے تو پھر کیا ہے، عید پڑھاؤں گا۔ ذرا دیہاتوں میں، گاؤں میں جا کر دیکھو کیا ہوتا ہے تماشا۔ تو فرمایا کہ دیکھو جبر فی التبرع حرام ہے، زبردستی کسی کی جیب سے پیسے نکلوانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اپنی دلی خوشی سے کوئی دے تو ٹھیک ہے، بس اس کو بتا دو کہ بھی ادارہ ہے، مرکز ہے، دینا دیتا ہے، نہیں دیتا نہ دے۔ ہاں جی، اس کے پیچھے پڑ جانا، عزت سے وصول کرنا ضروری ہے، ذلت اور رسوائی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت کے لیے صدقہ اور خیرات کے مال کو حلال نہیں قرار دیا، اس حکم کا ایک اور راز بھی ہے، سر آخر، وہ یہ ہے کہ اگر حضور اس کو حلال قرار دیتے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پر یہ الزام آ سکتا تھا کہ زکوٰۃ صدقات کھانے کے لیے حضور نے یہ دین گھڑا ہے، نعوذ باللہ، یہ الزام، یا دین کے نمائندہ اگر یہ بات کرے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دین کا نمائندہ اس لیے ہے کہ ذاتی کھانے کمانے کا اس نے دھندا بنا لیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَهُوَ أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم إِنْ أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے زکوٰۃ و صدقات کو حلال بنا دیتے اور جائز بنا دیتے اس کا اپنے خاص جو اہل بیت ہیں ان کے لیے، اور والذی یکون نفعہم بمنزلۃ نفعہ، اور اہل بیت کا فائدہ خود ذات نبی کا فائدہ ہے، اگر یہ ہوتا تو کان مظنۃ ان یظن الظانون، گمان کرنے والے یہ گمان کرتے اور قائلون حضور کے بارے میں یہ کہتے ما لیس بحق، غلط بات کہتے کہ شاید حضور جو دین کی بات کر رہے ہیں یہ اپنا کوئی مفاد ہے، جی ما لیس بحق فاراد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس دروازے کو سرے سے بند کر دیا جائے، کہ جو زکوٰۃ و صدقات ہے اس کا دروازہ مکمل طور پر بند ہے میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے، جی۔ تو یہ اس حکمت کی بنیاد پر بھی حضور نے پابندی لگا دی، اور ویجہر، اور جاہری طور پر اعلان کر دیا اس کا کہ اس کا منافع یعنی زکوٰۃ و صدقات کی منفعت عوام کے لیے ہے، للفقراء والمساکین والعاملین۔ ہاں جی، یہ جو ہم انقلاب لائے ہیں، یہ تبدیلی لائے ہیں، اس سے میں اور میرا خاندان نفع بخش نہیں ہوگا، بلکہ اس تبدیلی کا مقصد جو ہے فقراء، مساکین، مسافر، ان کی ضروریات پوری کرنا ہے، یہ کوئی ذاتی اور طبقاتی مفاد کا انقلاب نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے حکم دے دیا کہ انما تؤخذ من اغنیائہم، کسی ریاست اور مملکت کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور وہ ترد انہی کے فقیروں پر اسے خرچ کی جائے گا۔ اس لیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس شہر کے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کی گئی ہو انہی شہر کے لوگوں ہی کے فقیروں پر خرچ ہونا چاہیے، اسے پہلی ترجیح وہ ہے۔ اگر ان کے خرچے پورے ہو جائیں تو پھر قریب کے شہر اور دوسرے شہروں کے غریبوں پر مال خرچ کیا جائے گا۔ رحمتم بہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان پر رحمت اور شفقت کے لیے کیا ہے، وحدبن علیہم، اور انہی کی طرف میلان ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے، وتقریبا لہم من الخیر وانقاذا لہم من الشر، ان کے لیے خیر اور بھلائی اور ترقیات کے لیے یہ مال خرچ ہو رہا ہے، اور ان کو شر اور فتنے اور بھوک سے بچانے کے لیے مال خرچ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اور میرے اہل بیت کے لیے ہاں جی زکوٰۃ اور صدقات کا مال میل کچیل ہے، یہ حلال نہیں ہے، دروازہ ہی بند کر لیا اعتراض کا۔ باقی آگے ایک اور مسئلہ شیخ صاحب نے یہاں چھیڑا ہے کہ ولما کانت المسألۃ تعرضا للذلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے بھیک مانگنے سے ہاں جی روکا ہے، سوال مت مارو، بھیک نہیں مانگنی۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں سوال کرنا
اس کے نتیجے میں انسان کو ذلت درپیش ہوتی ہے، تعرضاً للذلہ، اپنے آپ کو ذلت ذلیل کے طور پر پیش کرنا ہے، وخوضاً فی الوقاحہ، اور پستی کے اندر ڈوب جانا ہے، برائی کے اندر، وقدحاً فی المروہ، مروت انسانی میں شگاف ڈالنے والا کام ہے بھیک مانگنا۔ اس لیے شدد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، حضور نے اس پر سختی کی اور فرمایا کہ سوال مت کرو، جی کسی سے مت مانگو۔ عمر فاروق سے سختی سے منع کیا کہ دیکھو کسی سے مت مانگنا، سوال مت کرنا، جی۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت عمر فاروق کو خود بلایا اور ان کو کچھ پیسے دیے ہدیہ کے طور پر۔ عمر فاروق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے تو منع کیا تھا کہ کسی سے پیسے نہیں لینے، تو میں کیسے لوں آپ کے پیسے؟ حضور نے فرمایا دیکھو بغیر مانگے کے اگر مل رہے ہوں، وہ جو میں نے منع کیا تھا وہ مانگنے سے منع کیا تھا، بغیر مانگے کے اگر مل رہے ہوں اور تمہارے دل کی خواہش بھی نہ ہو تو پھر عزت سے اسے قبول کر لو، خاص طور پر معزز آدمی اگر دے رہا ہے، کیونکہ اس کے دل میں تمہاری ذلت نہیں ہے۔ تو عزت نفس سے اگر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ذلت نفس سے ہو تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ الا لضرورت لا یجد منہا بدًا، سوال کرنے کی اجازت اسی وقت ہے جب کوئی ایسی شدید ضرورت ہو کہ وہ پورا کیے بغیر زندہ رہنا مشکل ہو رہا ہو، پھر سوال کرنے کی اجازت ہے مجبوری میں، ورنہ سوال کرنے کی اجازت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت سختی سے پابندی لگا دی کہ سوال نہیں کرنا۔ وہ ایضاً، اور اس میں ایک اور بات بھی ہے، سوال کرنے کی اگر اجازت دے دی جائے تو یہ کہ اگر لوگوں میں یہ عادت بن جائے، جرت العادۃ بہا، اس طرح سوال کر کے مانگ کر لے کر کھانے کی، تو ایک تو بات یہ کہ لم یستنکف الناس عنہا، لوگوں میں اس کی برائی سامنے نہیں آئے گی، اور پھر اکثر ہوگا کہ لوگ بھیک مانگ مانگ کر مالدار بن جائیں گے۔ صاروا یستکثرون اموالہم بہا، اور اگر سارے بغیر کام کاج کیے ہوئے بھیک منگے پیدا کر لیے جائیں تو سارا جو سسٹم ہے پیشوں کا، کام کاج کا، ملک کی ریاست اور ترقی کا، وہ سارا کا سارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کان ذالک سببا لاہمال الاقساب التی لا بد منہا، جو ضروری پیشے ہیں، زراعت، صنعت، تجارت، یہ سارے شعبے ختم ہو جائیں گے، سب عادت یہ بنا لیں گے کہ جی بس بھیک مانگو، جی ہر وقت وہ بھیک کا پیالہ اٹھائے، کبھی IMF کے پاس، کبھی ورلڈ بینک کے پاس، کبھی یورپی یونین کے پاس، تو وہاں سے بھیک آئے اور وہ ہم کھائیں، مفت خورے پالتے رہو بس، جیسا کہ آج کل پاکستان کا حال ہے۔ کون سا شعبہ ہے جس میں آپ کو بھیک نہیں ملتی؟ تعلیم کے نام پہ، صحت کے نام پہ، جی پتہ نہیں معیشت کے نام پہ، اور فلاں فلاں مختلف شعبوں میں، اور وہاں بڑے بڑے کھابے لگے ہوئے ہیں، مفت خورے، کام کاج کچھ نہیں، ملک کی تخلیقی سرگرمیاں کچھ نہیں، بس کھانے پینے کا کام ہو گیا۔ اور ماشاءاللہ وہی عادت پاکستان کے حکمرانوں کی، یہاں کے مولویوں اور پیروں میں آ گئی، کام کاج کچھ نہیں، بس نظر و نیاز وصول کرو، چندے وصول کرو، ہدیے وصول کرو، اور دولت بڑھاؤ۔ تو مفت خوروں کی فوج، ظفر موج، جو شاہ صاحب نے پیچھے حجت اللہ کا جو آخری وہاں ارتفاقات کا ایک باب گزرا تھا کہ اس زمانے میں ملکوں کی خرابی اور فساد کے دو بڑے بنیادی سبب ہیں کہ ملکی خزانے اور اجتماعی دولت پر مفت خورے پیدا ہو گئے۔ کچھ فوجی ہیں جو کہتے ہیں ہم فوجی خدمات انجام دیتے ہیں اس لیے ہمارا حق ہے، کوئی شاعر ہیں تو ہم ادب کا کام کر رہے ہیں، ہمیں کیا پیسے چاہیے، کوئی زاہد اور صوفی ہیں جو اپنے زہد کے بدلے میں کہتے ہیں کہ جی ہم پیر ہیں تو ہمیں کیا ہے، سرکار سے کیا ہے، پیسے ملنے چاہیے۔ تو یہ لوٹ مار کا سلسلہ جی کھانے پینے کا سوسائٹی میں ہو جائے گا۔ او تقلیلیہا، شاہ صاحب کہتے ہیں اگر یہ پیشے بالکل تباہ نہیں ہوں گے تو پیشے کام کرنے والے لوگ تھوڑے ہو جائیں گے، اور جب تھوڑے ہو جائیں گے تو ان مالداروں پر ٹیکس زیادہ لگائیں گے، کیونکہ
کھابے زیادہ ہیں، وزارتیں زیادہ ہیں، ڈویژن زیادہ ہیں، کھانے والے انتظامی عملہ بہت ہے اور کمانے والے بیچارے تھوڑے رہ گئے۔ کاشتکار، تجارت پیشہ اور صنعت کار تھوڑے رہ گئے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان پر ٹیکس ڈبل لگے گا۔ تو یہ ایک ظلم کا ایک چکر اور سائیکل شروع ہو جائے گا سوسائٹی میں، جس کے نتیجے میں نظام المدینہ ملک کا سسٹم درم برم ہو جائے گا۔ اس لیے سوال کرنے سے، جہاں سے باقی آگے بات چلنی تھی، اس سوال کرنے سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ جب تک کوئی کسی ریاست کے لیے کام نہیں کرتا، کسی شعبے میں خدمات نہیں سر انجام دیتا، تو اس کو پیسے لینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ محنت مشقت کرے، کام کرے۔ فاقتضت الحکمت، تو حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ سوال کرنے سے متعلق امور سے نفرت مثالی طور پر ان کے دماغ میں آ جانی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں کے ذریعے سے سوال کرنے کی نفرت پیدا کی لوگوں کے دلوں میں، بین اعینہم، تاکہ کوئی آدمی اس پر اقدام نہ کرے، بھیک مانگنے کی طرف نہ جائے۔ ہاں الا عند الاضطرار، مجبوری میں، اضطرار کی حالت میں جیسے چیزیں مجبوری ہو جاتی ہے زندہ بچانے کے لیے، تو ایک بھیک مانگا، بالکل ہی غریب ہے، کچھ نہیں ہے اس کے پاس کھانے کے لیے، وہ اگر مانگتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ اس لیے اگلی حدیث آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں سے سوال کرتا ہے اس لیے کہ لیسری بہ مالہ، کہ وہ اپنے مال اور سرمایے میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، روٹی روزی کھانے کے لیے دکان تھی، کام چل رہا تھا، اور پھر جناب ملک سے پیسے لے لے کر، کیا ہے، قرضے لے لے کر فیکٹریوں اس لیے کہ مال میں اضافہ ہو جائے، سرمایہ پرستی جس نے کی، کان خموشن فی وجہہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا چہرہ خموش، چھیلا ہوا، جیسے کسی نے بلی جھپٹا مار کر چہرے پہ پورا کھود دیتی ہے نا، بدصورت چہرہ ہو جاتا ہے، تو ایسے چہرے کے ساتھ وہ قیامت کے دن آئے گا وہ سرمایہ پرست، کہ جو مال میں اضافے کے لیے ملک اور قوم کے خزانے پر سوالات اور قرضے وصول کرتا ہے، پیسے لیتا ہے، بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگ مانگ کر مال، اب تو باقاعدہ بھیک مانگ کرنے والوں کا بھی ایک مافیا بن گیا۔ بچے معذور جا بنا کر زبردستی ظلم کر کے سڑکوں پر بٹھا دیتے ہیں، ان کے نام پر پیسے اکٹھے کرتے ہیں، شام کو وہ جو ان کا چودھری ہوتا ہے وہ انہیں اٹھا کے لے جاتا ہے پیسوں سمیت۔ اور تو اور یہاں سے بھیک مانگنے کے لیے حرم میں جاتے ہیں حج کے موقع پہ، عمرے کے موقع پہ، تو کہ وہاں ڈالروں اور ریالوں میں بھیک ملتی ہے، تو ماشاءاللہ بہت بڑی آمدنی ہوتی ہے۔ تو سرمایہ داری کا یہ سلسلہ جب شروع ہو گیا تو کان خموشن فی وجہہ یوم القیامہ، اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے او رزفن یاکلہ من جہنم، یا ایسا گرم جہنم میں تپایا ہوا پتھر یا لوہا کہ جو جہنم کی آگ سے جو تپایا ہوا ہے وہ اس کے جسم پر لگایا جائے گا۔ پستان سب سے نرم جگہ ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر گرم چیز کا لوہا جو ہے وہ پتھر تپا کر ذرا پستان پہ لگایا جائے اور دوسری طرف سے کراس کرایا جائے تو پھر انسان کی حالت کیا ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سوال کر کے بھیک مانگ کر زیادہ دولت جمع کر دی، مال جمع کر لیا ضرورت سے زائد، سوال کرنے والا سوالی ضروری نہیں کہ غریب ہی ہو، یہ سیاست دان سب سے بڑے سوالی ہیں ملک اور قوم اور ریاست پر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے جہنم کی آگ کا تپایا ہوا پتھر اور لوہا ہے، اور چہرہ ان کا لعنت پڑی ہوئی ہوگی، چہرہ جیسے کسی نے نوچ کر زخمی کر دیا ہو ایسے ہوگا، خموشن۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ بھیک مانگنے والا دنیا میں ہی اس کے چہرے پر ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ بھیک مانگتا ہے نا تو منہ بڑا یتیم مسکین والا بناتا ہے، دین وقار سے پھیلتا ہے۔ اسی لیے دین کو جو کام کرنے والے تھے ان کے لیے بیت المال کے میں سب سے خالص ترین مال حکمران کے لیے
اور علماء اور عدلیہ کے لیے ہوتا تھا، کیونکہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں جی۔ اور وہاں بھی سرکاری طور پر لازم تھا کہ بیت المال کا خزانے کا اہلکار خود جا کر جی ان کے دفتر میں ان کی تنخواہ عزت کے ساتھ ان کو پیش کرے۔ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ السر فیہ، اس میں راز کی بات یہ ہے کہ انہ یتمثل تعلمہ مما یاخذہ من الناس بصورت ما جرت العادۃ بان یحصل العلم باخذہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے کسی کے سامنے بھیک مانگتے وقت جو شکل و صورت ہوتی ہے نا ذلت اور رسوائی والی، اور اس سے انسان کا اگر باضمیر ہے تو اس کو جو اذیت ملتی ہے جی اس مال کو حاصل کرنے میں، اس کی مثال ایسے ہی جیسے انگارہ، ایک عزت نفس والا آدمی جب مجبوری سے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو گویا کہ دل پر پتھر رکھ کر مانگتا ہوتا ہے جی، وہ اپنا ضرورت دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو جیسے یہ ذلت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، عذاب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بیان کیا اس کے لیے۔ او بعقلہ کالرجف وتتمثل ذلتہ فی الناس، اور انسانوں میں جو ذلت ہے اس کو مثالی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور حضور نے فرمایا بذہاب ماء وجہہ، اور ایسے آدمی کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی گویا کہ ایسے ہی قریب ترین ہے جیسے اس کا چہرہ جو ہے وہ نوچا ہوا ہے ایک قسم کا۔ وجاء فی الرجل الذی اصابتہ جائحۃ اجتاحت مالہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ جس کے پاس مال تو تھا لیکن ایسی کوئی قدرتی آفت آئی کہ بالکل ہی جڑ سے سب کچھ ختم ہو گیا، بالکل کنگڑا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے، انہ حلت لہ المسئلہ حتی یجد قواما من عیش، اور اس وقت تک سوال ہے کہ جب اتنی مقدار اس کو مل جائے کہ جس سے اس کی زندگی کا گزران ہو جائے اور دوبارہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے بس، اور جیسے کھڑا ہو جائے تو پھر سوال حرام ہو جائے گا۔ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، اب باقی رہی یہ بات کہ کتنی مقدار میں مال ہو تو آدمی کو سوال نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک اہم ترین پوائنٹ تھا۔ تو شاہ صاحب نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے کہ وجاء فی تقدیر الغنیہ المانع من السوال، کہ وہ کتنی مقدار کا غنی ہو کہ جس میں سوال کرنا ممنوع ہے، اس کے بعد اس کی مقدار کیا ہوگی۔ تو چونکہ کئی احادیث آئی ہیں اس سلسلے میں تو شاہ صاحب نے سب کو بیان کیا ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے انہا اوقیہ، چاندی کا ایک اوقیہ جو ہے، امام مالک نے، ابو داود، نسائی نے یہ روایت بیان کی ہے، اور ایک روایت میں آیا 50 درہمن، 50 درہم، 50 درہم کسی کے پاس ہیں تو پھر وہ گویا کہ غنی ہے، اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جس کے پاس صبح کے مثلا شام ہو گئی ہے تو صبح کے کھانے کا مال اس کے پاس ہے، یا صبح ہے تو شام کا کھانے کا اس کے پاس ہے، تو اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں اس کے، کیونکہ اس کے پاس شام کا تو کھانے کا ہے نا، اگلے دن کے کھانے کا تو ہے۔ تو یہ 3 طرح کی مختلف روایات آتی ہیں۔ شاہ صاحب نے ان تمام کو تطبیق دیتے ہوئے بڑی ایک جامع اور نپی تلی قانونی بات بیان فرمائی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وحاذل احادیث، یہ احادیث ہمارے نزدیک ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے کہ ایک میں صرف ایک اوقیہ ہے، ایک میں 50 درہم ہے، اور ایک میں صبح شام کی روٹی ہے، تو آپس میں ان میں کوئی اختلاف ہمارے نزدیک نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ان حدیثوں میں۔ اس لیے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں لأن الناس علی منازل شتیٰ، لوگ مختلف درجوں اور مقام کے ہوتے ہیں، دونوں کے لوگوں کی حیثیت کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ كَسْبٌ لَا يُمْكِنُ أَن يَتَحَوَّلَ عَنْهُ، ہر ایک کا ایک خاص پیشہ ہوتا ہے جو اپنے مزاج کے مطابق اختیار کرتا ہے، اس سے عام طور پر روح گردانی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ یعنی الامکان الماخوذ فی العلوم الباحثہ عن سیاست المدن، مملکتوں کے سیاسی نظام میں
کے حوالے سے جن علوم میں بحث کی جاتی ہے، جو سیاسی علوم ہیں ان میں جو بحث کی جاتی ہے وہ یہی کہ امکان ممکنہ طور پر کتنے درجات یا کتنے درجے کو ہم مالدار کہیں گے، اس کے مختلف کتنے آپشن بن سکتے ہیں۔ سیاسیات میں اس چیز کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ انزل الناس منازلہم، کہ لوگوں کو ان کے درجات کے اعتبار سے، ان کی کارکردگی اور ان کی صلاحیت کے اعتبار سے ہی ان کا ڈسپلن بنانا پڑتا ہے۔ ایک ہے تہذیب نفس کا معاملہ، وہ الگ سے ہے۔ یہاں زکوٰۃ و صدقات یا مالیاتی ڈھانچے کا تعلق سیاست المدینہ سے ہے، اور سیاست المدینہ میں جو ممکن ماخوذ چیز ہو سکتی ہے وہ اسی علم کے تناظر میں بحث ہوگی تو ہوگی۔ تہذیب نفس کا دائرہ تو اور ہے، وہ تو تربیت کرنے والا مربی زیادہ سمجھتا ہے کہ کس فرد کی انفرادی حالت میں کس وقت میں اس کی تہذیب نفس کس پہلو سے ہوگی۔ جی وہ بھی گویا کہ سیاست الفرد ہے کہ ایک فرد کو مہذب بنانا ہے، تربیت دینی ہے۔ جی اور ایک وہ ہے کہ جو سیاست المدن ہے، تو یہاں بحث نظام اجتماعی سے ہو رہی ہے، تو وہاں سیاست مدن سے متعلق جو علوم ہے اس کے تناظر میں بحث کی جائے گی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو، فمن کان کاسبا بالحرفہ فہو معذور حتی یجد آلات الحرفہ، جو آدمی کسی صنعت کاری دستکاری کے کام سے تعلق رکھتا ہے اور اس آدمی کے پاس اس اپنے ہنر کو بروئے کار لانے کے لیے آلات نہیں ہے، مشینری نہیں ہے۔ جی مثلاً ایک درزی ہے، کپڑے سیتا ہے، تو اس کا پیشہ کپڑے سینا ہے، تو وہ اس وقت مان سکتا ہے کہ جب اس کے پاس مشین مثلاً کپڑے سینے کی آلات حرفہ نہ ہو۔ جس دن اس کے پاس مشین آ گئی تو اس کے بعد اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یا جیسے مثلاً وہ مزدور جو حضور کے پاس آیا تھا بھیک مانگنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا وہ کمبل اور پیالہ لاؤ، تو حضور نے وہ بیچا اور بیچ کر اس کو ہتھوڑا کوہاڑا اور رسی دی کہ جاؤ بازار سے جا کر کیا ہے۔ تو یہ سیاست مدینہ سے متعلق عمل ہے کہ جو آدمی اس طرح کا کام کرنے والا ہے تو اس کے لیے مالدار ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کے پاس آلات صنعت و حرفت ہوں، جس سے وہ کیا ہے اپنی روٹی روزی کما سکے۔ ومن کان زارعا، جو آدمی زراعت پیشہ ہے اس کے پاس آلات الزرع ہونے چاہیے، مثلاً بیل ہونے چاہیے، وہ ہل چلانے والی چیزیں ہونی چاہیے، اس سے متعلقہ چیزیں ہوں۔ اگر وہ مل جائیں تو چونکہ ہنر اسے آتا ہے کاشتکاری کا، تو اس کے بعد سوال کرنا ممنوع ہے، وہ اپنا ہل چلائے اور روٹی روزی کا بندوبست کرے۔ اور ومن کانا تاجرا، جس کو تجارت کا عمل کرنا آتا ہے، کاروبار کرنے کی جس کے اندر صلاحیت ہے، تو اس کو بضاعہ چاہیے، یعنی اتنا سرمایہ چاہیے جس کے ذریعے سے وہ ایک درجے کی تجارت کا کام کر سکے۔ وہ سرمایہ اگر اسے مہیا کر دیا جائے تو وہ اس کے لیے، اس کے بعد اس کے لیے سوال کرنا حرام ہے۔ ومن کان علی الجہاد مسترزقا، جو آدمی جہاد یعنی سیکورٹی کے کاموں میں، فوج میں یا اس میں کیا نام ہے سیکورٹی فورسز پولیس وغیرہ کے اندر خدمات سر انجام دیتا ہے، وہ اس کا پیشہ ہے۔ بما یروح و یغدو من الغنائم، تو اس کے لیے مقدار کیا ہے کہ اس کے پاس، اس فوجی اور سپاہی کے پاس شام کی روٹی کا اور اگلے دن کی روٹی کا بندوبست ہو، بس، کیونکہ وہ سرکار کے اوپر ہے اس کی روٹی روزی کا۔ اگر اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں ملی تو وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے، اور اگر ہے اس کی بندوبست تو پھر اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ تھا، تو فالضابط فیہ اوقیۃ او 50 درہما، تو جو ضابطہ منضبط کیا تھا وہ 1 اوقیہ یا 50 درہم تھے، وہ اسی تناسب میں تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض حدیثوں میں آیا۔ اور جو آدمی مثلاً بوجھ اٹھاتا ہے بازاروں میں یا ایندھن اٹھا کر بازار میں بیچتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے ضابطہ اتنا ہے کہ فیما یغدیہ او یعشیہ، صبح کا کھانا یا شام کا کھانا، یعنی مزدوری کی اور شام کو روٹی روزی اس کے پاس
سارے بچوں کی کھانے پینے کا بندوبست اس کا ہو جائے تو اگلے دن پھر وہ اگلا کام کرے۔ تو سوال کی جو بنیاد اور معیار ہے وہ افراد کی نوعیت کے اعتبار سے ہے اور ان کے آلات اور ان کی اس کمائی کے لیے، تاکہ ہر آدمی اپنی کمائی محنت اور مشقت سے ہو، سوسائٹی پر بوجھ مت بنے۔ اس سے متعلق احادیث لائے ہیں یہاں پر۔ پہلی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تلحفوا فی المسألۃ، لوگو سوال کرنے میں چمٹ کر مت سوال کیا کرو۔ اگر کسی کو ضرورت حاجت پیش، اول تو سوال کی ممانعت کی، اور اگر سوال کرنا بھی پڑے تو بس ایک دفعہ اپنی ضرورت کا اظہار کر دو کہ بھئی یہ ضرورت ہے۔ کسی کو چمٹ کر اس کے پیچھے لگ کر ایسا پیچھے لگے کہ پیچھا ہی نہ چھوڑے، دروازہ ہی بجاتا رہے ٹھک ٹھک، ہاں جی، اور بازار میں ہے تو اس کا پیچھا ہی لگ جائے کہ جب تک وہ جیب سے کچھ نکال کر نہ دے اس وقت تک اس کا پیچھا نہ چھوڑے۔ تو حضور نے فرمایا، یعنی لا تلحفوا کا لفظ استعمال فرمایا کہ لحاف نہ بن جاؤ، جیسے لحاف چمٹ جاتا ہے نا، چادر چمٹ گئی، تو ایسے سوال کرنے میں ساتھ چمٹ ہی نہ جاؤ بالکل۔ فواللہ، اگلی بات بڑی زبردست کہی، فواللہ، اللہ کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا یسألنی احد منکم شیئا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا، اور فتخرج له مسألته منی شیئا، اور اس کے بار بار سوال کرنے کے نتیجے میں نے اسے کوئی چیز دے دی، لیکن وانا کارہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دل سے پسند نہیں کر رہا، کیونکہ بار بار مانگ رہا، پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا، اور مجبوری میں جان چھڑانے کے لیے میں نے تمہیں دی۔ نبی اپنی بات کر رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، میں نے اگر ناپسندیدگی سے دی ہے انا کارہ، تو یاد رکھو کہ اس کے اندر میرے دیے ہوئے میں بھی برکت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ کے ہاتھ سے بھی اگر کسی نے زبردستی کوئی چیز لی ہے سوال کر کر کے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے کسی نے کوئی چیز لی ہو تو اس میں تو برکت کا تعلق تو خوشی سے ہے، اور مجھ سے اگر بار بار سوال کر کے تم نے ناپسندیدگی کے باوجود مجھ سے کوئی چیز لے گئے تو تمہارے لیے وہ بابرکت نہ ہو، حضور نے بد دعا کی۔ تو دوسرے کی، یعنی جو نبی نہیں بھی ہے اس سے اگر جان چھڑانے کے لیے کسی نے زبردستی پیسے دیے تو برکت کیسے آئے گی؟ اقول، شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ وہ نفوس جو ملأ اعلیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے ذہن میں کسی چیز کی اگر کراہت آ گئی، تکون الصورۃ الذہنیہ فیہا من الکراہۃ والرضا، یہ ایسے ہی ہے جیسے گویا کہ قبول کی ہوئی دعا، کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ ملأ اعلیٰ سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ اگر ناپسندیدگی کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ اللہ سے بد دعا کر رہا ہے اس کے لیے، ناپسندیدگی اور کراہت۔ اور اگر وہ خوشی سے کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خوشی سے دیا تو وہ گویا کہ دعائیں مستجاب ہے۔ تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ملأ اعلیٰ سے لاحق ہونے والا کون ہے؟ اور یہ اللہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ان کی ناپسندیدگی چاہے آپ کو اجازت مل بھی گئی ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ناپسندیدگی گویا کہ ایک قسم کی بد دعا ہوتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زبردستی سوال کر کے کوئی لے بھی گیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی کہ ان ھذا المال خضر حلو، یہ جو مال ہے نا یہ بڑا میٹھا، تازہ، سرسبز و شاداب حلوے کی طرح ہوتا ہے، کیونکہ روپے، پیسے اور سونے چاندی کا نام آتے ہی منہ میں، جیسے حلوہ اور کھیر کا نام لیتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ نہیں، مٹھاس خود بخود منہ میں آ جاتی ہے۔ تو یہ روپیہ پیسہ جو ہے نا، مال جو ہے، یہ بھی خاضر حلو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اخذہ بسخاوۃ نفس، جس نے
سخاوت نفس سے یہ مال لیا تو بورک لہ فیہ، تو اس کے لیے اس میں برکت ہوتی ہے جی، یعنی نفس کی خواہش اور لالچ کے بغیر سماحت نفس، بلندی نفس سے اس نے مال لیا کہ ضرورت تھی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ مال استعمال میں لا رہا ہے، چاہے اپنا ہی مال کیوں نہ ہو۔ یاد رکھو ایک اور بڑی خرابی یہ ہے کہ جی میں نے کمایا ہے، میں جیسے چاہے مرضی اڑاؤں جی، جہاں مرضی اڑاؤں۔ بھائی ضرورت کی جگہ پر خرچ ہوگا نا، کہ فضول خرچی کی جگہ پر بھی خرچ ہوگا۔ اپنی کمائی کے رزق حلال کو کسی غلط جگہ پر خرچ کرنا یا فضول خرچی میں خرچ کرنا تو یہ بھی کوئی بابرکت بات ہے، تو لعنت کی بات ہے، کیونکہ یہ تو اسراف اور تبذیر ہے۔ اور ومن اخذہ باشراف نفس، اور جس نے وہ مال لیا اشراف نفس سے، اشراف کہتے ہیں دیوار کے اوپر سے ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چیزوں کو دیکھنا، تو کسی کی جیب پر نظر کا ہونا اور جھانک جھانک کر اس کی طرف کہ یہ جی بٹوا کھولے اور پیسے نکال کر دے، جی جیسے چندہ مانگنے والوں کی صورتحال ہوتی ہے کہ کب اس وقت اس کا جیب میں ہاتھ جا رہا ہے، تو یہ اشراف نفس ہے۔ اور اشراف نفس سے جس نے بھی لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ اس آدمی کی مثال ایسے ہی ہے کہ کانا کالذی یأکل ولا یشبع، جیسا کہ کوئی آدمی کھاتا رہے لیکن پیٹ نہ بھرے، نیت بری جی۔ جو پیٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جتنا مرضی ڈال لیں پیٹ میں پھر بھی بھوک نہیں ان کی، جیسے کسی کو استسقاء کا مرض لاحق ہو جائے تو بس پانی پیتا رہتا ہے، پیاس بجھتی نہیں، تو ظاہر ہے کہ مریض ہے وہ۔ تو ایسے ہی یہ آدمی ہے کہ جو اشراف نفس، کیونکہ اس کا کبھی پیٹ گھر نہیں بھرتا، وہ 99 کے پھیر میں لگا رہتا ہے، تو یہ اشراف نفس۔ اور ایک ہوتا ہے سخاوت نفس، عزت کے ساتھ کمایا، اس پہ قناعت کی، صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا، یہ سخاوت نفس ہے۔ اور کوئی ضرورت مند آیا تو اس کو دیا، تو اشراف نفس جو ہے وہ تو بخل اور کنجوسی کی بات ہے۔ اب ان حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ برکت نہیں ہوتی یا برکت ہوتی ہے۔ مثلاً کہا سخاوت نفس سے ہو تو بورک لہ، اور اشراف نفس سے ہو تو برکت نہیں ہوتی، تو برکت کا کیا مطلب ہے اور برکت کی کتنی قسمیں ہیں وہ شاہ صاحب آگے بیان کرتے ہیں۔ اقول، میں کہتا ہوں البرکۃ فی الشیء علی انواع، کسی شے میں برکت کا ہونا اس کی دو قسمیں ہیں جی۔ نمبر ایک ادناہا، کم سے کم درجہ برکت کا یہ ہے کہ اطمینان نفس آدمی کو حاصل ہو، طمانینۃ النفس بھی۔ کسی چیز میں برکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو، حریص نہ ہو، تھوڑا ملا یا زیادہ ملا، جتنا بھی ملا نفس میں اطمینان اور سکون ہو، جلد بازی، اشتعال، غصہ، رد عمل نہ ہو، وثلج الصدر، اور سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ مثلاً شاہ صاحب نے مثال دی کرجلین، مثلاً دو آدمی ہیں اور دونوں کے پاس 20 روپے ہیں، 20 درہمن۔ ایک آدمی کی جیب میں 20 روپے بھی ہیں اور دل میں اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ بھوکا مر جاؤں گا، پیسے ابھی جیب میں ہیں۔ احدہما یخشی الفقر، کہ اسے ڈر ہے فقر کا کہ مجھے بھوک آ گئی، خوف، اس خوف میں دل مبتلا ہے۔ اور والآخر، اور دوسرا وہ ہے جو مصروف الخاطر عن الخشیہ، فقر کے ڈر سے اس نے اپنے خیال کو الگ کر لیا، اور غلب علیہ الرجاء، اس پر امید غالب ہے کہ بھئی اس وقت 20 روپے ہیں، انشاءاللہ جب یہ ختم ہوں گے تو امید ہے کہ اور آ جائیں گے، دل میں اطمینان کی کیفیت اگر ہے تو اس کو کہتے ہیں برکت۔ اسی لیے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری کثرت مال سے نہیں ہوتی، غنا جو ہے کثرت مال سے نہیں ہوتا، الغنا غنا النفس، نفس کا مالدار ہونا ہی غنا ہے۔
ایک آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن دل مطمئن ہوتا ہے، وہ امیدوار ہوتا ہے کہ کوئی فکر و فاقے کی بات نہیں۔ ایک آدمی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے پھر بھی کیا ہے، ڈر ہے کہ پیسے مک نہ جان، جی، کنجوس اور بخیل آدمی، تو وہ چاہے جتنی مرضی دولت آ جائے اس کے دل کو اطمینان نصیب، اس کو برکت حاصل نہیں ہوگی۔ ایک برکت تو یہ ہے، اور دوسری برکت کی قسم وہ ہے کہ ثم زیادۃ النفع، کہ چیز تھوڑی ہو اور فائدہ اس کا زیادہ حاصل ہو جائے، زیادۃ النفع۔ مثلاً شاہ صاحب نے مثال دی اس کی بھی کہ رجلین، دو آدمی ہیں، مقدار مالہما واحد، دونوں کے پاس جو مال کی مقدار ہے وہ ایک ہی ہے، 20 روپے ہیں یا 100 روپے ہیں فرض کرو۔ ایک نے اسے خرچ کیا الی ما یہمہ و ینفعہ، جو چیز اہم تر تھی، ضروری تھی، وہ اس نے اس پیسے سے خریدی اور اس سے اس نے اطمینان کے ساتھ فائدہ اٹھایا، جو بھی چیز آنی تھی، ہاں جی، اس نے وہ ضروری چیز خرید کر اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور وَأُلْهِمَ التَّدْبِيرَ الصَّالِحَ فِي صَرْفِهِ، اور اس کے دل میں جو ایک تدبیر اور حکمت عملی ایسی الہام کی گئی کہ اس نے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا، یعنی کم وسائل کے اندر زیادہ بہتر اس نے فائدہ اٹھا لیا اپنی تدبیر اور اپنے سسٹم اور اپنی حکمت عملی سے۔ اور والآخر، اور آخر کے پاس بھی اتنا ہی مال تھا لیکن اس نے کوئی سسٹم نہیں بنایا، ہاں جی، اس نے مال ضائع کر دیا، جی، اہم غیر اہم کی ترتیب نہیں بنائی اور اس نے غیر اہم جگہ پر پہلے پیسے خرچ کر دیے، جب اصل اہم کام آیا تو پھر پریشان بیٹھا ہوا ہے، جی۔ ولم یقتصد فی التدبیر، اور اس نے تدبیر میں حکمت عملی بنانے میں میانہ روی اختیار نہیں کی، تو وہ حاصل برکت، یہ برکت جو ہوتی ہے تجلبها حیۃ النفس بمنزلۃ جلب الدعاء، یہ جو برکت ہوتی ہے یہ انسانی نفس کی وہ حیت ہے کہ گویا کہ ایسا آدمی اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، تو جب برکت کسی آدمی پر آتی ہے تو یا تو برکت، ہاں جی، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اطمینان نفس ہے، اور یا برکت یہ ہے کہ اس کے اندر ایسا الہام آ گیا کہ اس چیز کو، تھوڑی چیز کو ایسے طریقے سے مینیج کیا کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا لیا۔ تو ایسی برکت گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ سے دعا مانگ، کیونکہ اس نے اس چیز کا ٹھیک ٹھیک اور صحیح استعمال کیا، اور ایک کے پاس اتنی پیسے تھے اس نے گلچھرے اڑا دیے، تو برکت، تو جو حرام کا مال ہوتا ہے اس میں برکت اسی لیے نہیں ہوتی کہ ان دونوں دائروں میں، یعنی نفع زیادہ نہیں ہوتا، وہ ایسے گلچھروں میں اڑ جاتا ہے، اس لیے مال حرام آمد جائے حرام رفت، حرام مال جہاں سے آتا ہے حرام راستے سے ہی نکل جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے، چاہے اگلی نسل میں ہو جائے۔ تیسری ایک حدیث لائے ہیں یہاں اسی باب سے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عفت اختیار کرتا ہے، جی، تو اللہ پاک بھی اسے پاک دامن اور عفت بخشتا ہے۔ من یستعفف یعفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے، عفت دیتا ہے۔ ایک لمبی حدیث کا ایک اثر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاری کچھ لوگ تھے، حضور سے سوال کرنے کے لیے آئے، تو حضور نے ایک دفعہ دیا، دوسری دفعہ دیا، اور تیسری دفعہ پھر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی، ہاں جی، عفت اور عصمت کے لیے مانگتا ہے تو اس سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عفیف اور پاک دامن بنا دیتا ہے، جو غنا ظاہر کرتا ہے اس کو غنا بنا دیتا ہے، غنی بنا دیتا ہے، جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے، جی، اور جس کسی کو عطا فرما دیے تو اس کے صبر کے اندر وسعت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا لائے ہیں یہاں پر۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان نفسانی کیفیات کی طرف کہ ان کیفیات کا اثر عظیم ہوتا ہے انسان کی ہمت کو مضبوط بنانے میں اور اس کا ارادے کے پختہ کرنے میں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس میں اس طرح کی ہمت مضبوط ہوگی تو ویسے ہی نتائج اس کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ تو مصارف، سوالات اور
ائمہ اہل بیت یا اہل بیت پر زکوٰۃ کے حوالے سے جو احادیث جو مصارف سے متعلق تھیں وہ سب جمع کر کے ان کا ایک پورا نظام شاہ صاحب نے بیان کر دیا۔ اس مباحث کا آخری باب جو ہے 5واں، وہ انشاءاللہ اگلے بدھ کو پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی اجمعین۔